حفیظ اللہ نیازی صاحب، سر آپ سے آغاز کرتی ہوں، ذرا بتائیے گا جو آج کے حالات ہیں، کل تو الیکشن ہونے تھے لیکن اب تو ظاہر ہے سب کے سامنے حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کریک ڈاؤن کا بتا دیا ہے کہ ہوگا اور الٹیمیٹم دے دیا ہے، جو 9 مئی کے ذمہ دار ہیں انہیں کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اب آپ حالات کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اب ان لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا اور کریک ڈاؤن ہوگا مزید؟ میرے خیال ہے حالات تو اس سے بدتر ہی ہوں گے، کیونکہ بظاہر کوئی اس قسم کے آثار نظر نہیں آتے کہ حالات میں بہتری ہو۔ ابھی تو جو کچھ ہوا ہے ہر چیز کا ایک رد عمل موجود ہے۔ الیکشن نہیں ہوں گے، اس کا رد عمل ہوگا۔ عمران خان صاحب کے سربراہی میں یا ان کے ساتھیوں نے یا ان کی قائدین نے اس ملک میں جو مہم یا جو ایک راؤڈیزم یا جو بلوے کیے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے، اور جس طریقے سے منظم ہو کے سارے جو ہے ایک ہی وقت میں جہاں جہاں کنٹونمنٹس تھی، جہاں جہاں فوجی انسٹالیشنز تھی، اس کی طرف وارفتگی سے دیوانہ وار لپکے ہیں، تو اس کے بعد ظاہر ہے اس کا بھی ایک رد عمل بھی آنا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو اناٹینڈڈ چھوڑ دیا جائے۔ ہر ایک کی ایک بندے کی شکل جو ہے محفوظ ہے، ایک کی فوٹیج محفوظ ہے، اخباروں میں تصاویر لگ گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ حالات نے تو ابتری کی طرف جانا ہے۔ بدقسمتی ہے، یہ کوئی ایک لمحے کی چیز نہیں ہوتی۔ کوئی واقعہ جب چیزیں آتی ہیں تو اس کا پیچھے پورا ایک ٹریل آف ایونٹس ہوتا ہے۔ قومیں جب تباہ ہوتی ہیں یا ڈوبتی ہیں، مثلا 16 دسمبر 1971 جو ہے وہ کوئی 15 دن کی جنگ کا نتیجہ نہیں تھا، وہ کوئی یحییٰ خان کی حکومت کا نتیجہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے پورا ایوب خان کا، اسکندر مرزا کا، ساروں کی پوری ٹریل آف ایونٹس ہے کہ کیسے کیسے کب کس چیز سے کھلواڑ ہوا۔ بس جی تکلیف یہ ہے کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے 25 کروڑ لوگ ہیں، جو نئی مردم شماری آئی ہے اس میں تقریباً 24.5 کروڑ کے قریب بتایا گیا کہ پاکستان کی آبادی ہے۔ وہ سوال ہی ہے، ان کے چہرے پہ ایک سوال ہے، اور ایک ہی سوال ہے کہ آئے یہ ملک بچ پائے گا یا نہیں بچ پائے گا۔ تو یہ سوال ہے بی بی۔ اب میں تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اگر آپ کو یہ کسی نے نہیں پوچھا تو ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ جی ملک بچ پائے۔ شیشناک صورتحال ہے۔ تو نیازی صاحب حل کی طرف تو ہم ذرا بعد میں جائیں گے کہ بالکل اس صورتحال کا حل کیا ہو۔ جب یہ کہا جا رہا ہے وزیر اعظم کی طرف سے، ایسے میں آپ سمجھتے ہیں الیکشن ہو جاتے تو آج حالات مختلف ہوتے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ سارا مدعا ہی یہیں سے شروع ہوا ہے الیکشن۔ دیکھو مدعا بالکل نہیں، دیکھو کرائسس یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اس کی بین السطور نہیں دیکھتے، ہم سطحی طریقے سے دیکھتے ہیں اور ہر آدمی اپنے طریقے سے دیکھتا ہے۔ یہ بیچارہ آئین جو ہے جس کی میرا خیال ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے، مطلب جہاں آئین ہوتی ہے ضرورت ملک کی، کیوں کہ ملک کی سالمیت کا ضامن ہوتا ہے۔ جب سالمیت خطرے میں پڑ گئی ہے تو میں اس آئین کو بھاڑ میں پھینکوں؟ وہ آئین میرا کیا کر سکتا ہے کہ جس کو میں نافذ کر کے ملک کو توڑوا بیٹھوں؟ اب دیکھیں نا حالات جو زمینی حقائق ہیں ان سے میں کیسے آنکھیں چرا سکتا ہوں؟ اور ہر آدمی آئین کے 2 آرٹیکل لے کے پھر رہا ہے، ہر کے پاس 2 آرٹیکل ہے، ججز کے بعد آرٹیکل، سپریم کورٹ کے ججز کے اندر بھی آدھوں کے بعد 1-2 آرٹیکل ہیں تو آدھوں کے بعد دوسرے 2 آرٹیکل ہیں۔ یہ تو ایک ایسی صورتحال سے دو چار ہیں کہ یہ جب قومیں جب اپنے انجام کی طرف آ رہی ہوتی اس طرح کے، تو یہ پہلی دفعہ تاریخ میں نہیں ہوئی، تاریخ انسان بھری پڑی ایسے واقعات سے، یہ قوموں کے عروج اور زوال کی جو کہانی ہے وہ ساری پڑی ہے، اور یہ ایک تسلسل ہے، یہ کوئی یہ ایسا نہیں ہے۔ اور 1 سال کے اندر عمران خان صاحب نے کون سے الیکشن کے لیے تگ و دو کیا؟ عمران خان صاحب نے ایک ہی وقت الیکشن کے لیے تگ و دو کیا، اور وہ 25 مئی کے لیے انہوں نے 30 لاکھ بندہ لانا تھا، الیکشن لیے بغیر نہیں وہاں سے ہلنا تھا۔ یہ ان کی اپنی تقاریر ہیں جن کو میں دہرا رہا ہوں۔ پھر جب وہ آئے تو انہوں نے کہا جی میں 6 دن بعد آ رہا ہوں، مجھے الیکشن دیتے، حالانکہ وہ پہلے وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں وہاں سے ہلوں گا نہیں، بیٹھ جاؤں گا، اور 30 لاکھ بندہ لانا تھا۔ چلو لائے نہیں لائے، آئے گا نہیں آئے گا، آنا تھا نہیں آنا تھا، کامیاب ہوئے ناکام ہوئے۔ اس کے بعد میں ہمیشہ سے اس بات میں یکسو ہوں کہ عمران خان صاحب کو الیکشن نہیں چاہیے تھے۔ عمران خان صاحب اس کے بعد ان کے ذہن میں ایک نقشہ تھا کہ کسی طریقے سے جن لوگوں نے ان کو اقتدار سے اتارا ہے
انہوں نے بڑی زیادتی کی. وہ زیادتی نہیں کی جو ان کو بٹھایا یعنی کہ آپ اسے سارا وہ کوئی واقعہ نہیں ہوا انتقام بٹھانا، وہ کوئی واقعہ نہیں تھا. لیکن جو اتارا ہے اس کے لیے ان کے ذہن میں جو غصہ تھا، اس کے بعد وہ باجوہ صاحب کے اوپر پل پڑے، پھر اسی باجوہ کو ایکسٹینشن دے رہے تھے. دیکھیں جی ایک تضادات کے مجموعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہ دے کہ اتنے تضادات میں نے کسی انسان میں نہیں دیکھے. حضرت عمران خان صاحب کے اندر ہے. عمران خان میں دیکھیں درانی صاحب پہنچے ہیں اس وقت ہم بہت ایک بند گلی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. بند گلی میں پھنس گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پہ لانے کے ذمہ دار نیازی صاحب یہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے پورے حالات و واقعات کی مثالیں دے کے سمجھایا. اور سر ایک آپشن تھا آپ لوگوں کے پاس جب آپ لوگ بیٹھے تھے مذاکرات کر رہے تھے، ایک کسی بات پہ اتفاق کر لیتے تو یہ لڑائی جھگڑے آج نہیں ہو رہے ہوتے جو ہم نے دیکھے. درانی صاحب موقع آپ نے مس کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ تناظر میں دیکھیں اور اگر اینالائز کریں تو انہوں نے تو اسمبلیاں توڑ دی تھی اور کہا کہ جی حکومت آنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے 3 لانگ مارچ اسلام آباد میں ہوئے تھے. کسی پہ دہشت گردی، غداری، اغوا کا یا قتل کا یا انسائٹمنٹ کا کوئی مقدمہ کسی پہ نہیں ہوا. 3 دفعہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم معیشت ٹھیک کر دیں. آپ نے اسمبلیاں توڑ دی. ہم نے کہا کہ جی الیکشن میں گئے. سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ نے کہا کہ جی آپ آ کے حکومت بنائیں. حکومت آئی، انہوں نے جو رہی تھی معیشت تھی اس کو برباد کر دیا. ہم نے 6% GDP گروتھ پہ دیا. ہم نے انتخابات کا مطالبہ کیا. 25 مئی کو جو ریاستی دہشت گردی ہم پہ ہوئی، وہ دنیا گواہ ہے اس بات پہ کہ عورتیں، بچے اور جو انہوں نے ہماری گاڑی اور املاک توڑی اور اس کے بعد ہمارے پر جو پرچے کیے گئے اس کے اوپر. اس دن اگر نیازی صاحب چاہتے ہیں کہ جی ہم اس طرح الیکشن لے لیتے تو عمران خان عدم تشدد میں بلیو کرتا ہے، ہم سارے لوگ عدم تشدد میں بلیو کرتے ہیں. ہمیں انہوں نے پرامن تحریک کے طور پہ بیلٹ کے تھرو سکھایا ہے کہ جی ہم نے چینج لے کے آنا ہے. پھر یہ صاحب سارے فرماتے رہے کہ جی آپ اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم الیکشن دے دیں گے. آپ تمام PDM کے بیانات دیکھ دیں. آخرکار آپ نے مان لیا. اتنے معصوم آپ لوگ کہ آپ نے ان کی بات پہ یقین کر لیا، جن کی بات پہ آپ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، مذاکرات میں بھی بیٹھ کے آپ کسی بات پہ اتفاق نہیں کر پاتے، ان کی اس بات پہ آپ نے مان لیا. دیکھیں وہ انٹیمیڈیٹ کر رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پنجاب میں حکومت وزیر اعلیٰ تھا، ایک ہمارے جو چیئرمین ہیں جو عمران خان صاحب کے قاتلانہ حملہ ہو گیا، اپنی حکومت میں ہم FIR نہیں کرا سکتے تھے. فیصلے کہیں اور سے ہو رہے تھے، پیسے کسی اور کے پاس تھے، تو حکومت رکھنے کا فائدہ کوئی جواز بنتا نہیں تھا، نہ خیبر پختونخوا میں نہ یہاں پہ. کہ جب آپ وفاق سے چیزیں مینج کر رہے ہیں تو کسی سیاسی پارٹی کو وزن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں. 90 کی دہائی میں اسمبلیاں 18 مہینوں میں گئی ہوئی اور الیکشن ہوں گے. لیکن یہاں پہ اس ملک میں مسلط شدہ جو مافیا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے. اس مقبولیت کے لیے پہلے ان کے اوپر قتل کا حملہ کیا گیا، اس سے وہ بچ گئے تو انہوں نے اس کو ڈال دیا، انٹیمیڈیٹ کرنا شروع کر دیا. الیکشن اناؤنس ہو گیا، ہم اپنی کیمپین پہ نکل رہے ہیں، 144 لگا دیا جاتا ہے. 144 میں پھر ہمارے پر حملہ کر دیتے ہیں، پھر کیسز بناتے ہیں. اور جس طرح عمران خان کو انہوں نے اغوا کیا رینجرز والوں نے، تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ نیازی صاحب اس کو کنڈیم کریں گے. میری بڑے قابل احترام ہے میرے لیے، اور یہ کنڈیم کریں گے کہ یار کسی بھی کوئی بندہ بھی شخص ہو، ہیومن رائٹس جو ہیں وہ سب کا رائٹ ہے. اور یہ صرف آپ کو جمہوریہ نہیں دے رہی ہوتی ہے، میرا مذہب جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان دین دیتا ہے آپ کو. یہ انٹرسٹمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے آپ سے حقوق کے اوپر. یہ مذہب آیا اس کے لیے